الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے کے حوالے سے تقریباً چوتھا موضوع جاری ہے، اور آج ہمارے موضوع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے کچھ نمونے پیش ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا اور نظر ہٹاتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میں آپ کی زیارت سے نفع اٹھا رہا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فضیلت عطا فرماتے ہوئے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے، پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور ان لوگوں کی دوستی کتنی اچھی ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان الفاظ میں ذکر کیا کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غم کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا رنگ کیوں بدل گیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، مجھے کوئی بیماری یا تکلیف نہیں، صرف یہ بات ہے کہ جب آپ کو نہیں دیکھ پاتا تو سخت وحشت ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی زیارت کر لوں۔ پھر انہوں نے آخرت کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، کیونکہ آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام عطا ہوگا، اور میں اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل و مقام سے میرا مقام ادنا ہوگا، اور اگر جنت میں داخل نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھ نہیں سکوں گا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ امام واحدی نے بھی اسباب نزول میں اسی طرح ذکر کیا۔ وہ اس کی نسبت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام نے کہا جنت میں کیا حال ہوگا؟
آپ بلند درجات میں ہوں گے اور ہم آپ سے نچلے درجات میں ہوں گے، پس آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ تو محبت ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ فکر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ہوتی تھی کہ ہم آخرت کے دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے آپ کی معیت ہمیں وہاں نصیب ہوگی۔ تو ان کا دن رات یہ فکر تھا، اور یقیناً یہ وہی محبت کا تقاضا ہے جو وہ دل و جان سے کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والدین، اپنی اولاد، مال اور جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ یقیناً وہی نفوس قدسیہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ایمان کی مٹھاس کا حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی اتباع کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے پکی سچی محبت کے ساتھ محبتیں اور اتباع نصیب فرمائے، اور یقیناً عمل کی شکل میں فلاح حاصل ہوگی۔ اور یقیناً جب عمل ہوگا تو اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔